ایک ایسی عورت ہے جس سے خاوند کو نہ عزت ملے نہ سکون ملے، طلاق دے دے۔ اگر عورت کے اندر یعنی اس کے رحم میں رسولی ہے، ٹیومر ہے، تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، میں نے بتایا 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ وہی پیتی رہے۔ میرا بیٹا 12 سال کا اگر بالغ نہیں ہوا تو محرم نہیں بن سکتا۔ محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ تو ہو۔ امان میں لوگ نیت سے پہلے ثنا پڑھ لیتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ نیت سے پہلے تو کوئی ثنا نہیں پڑھی جاتی، کچھ اور پڑھتے ہوں گے تو میں خیال نہیں۔ بعض لوگ کہے نا پڑھتے نہیں، وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، جب باقی ساری نماز صحیح پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ غلط کیوں کریں؟ زمین کو میں نے کسی کو 8ویں حصے پر دیا ہے تو عشر کا 8واں حصہ بر عشر مالک پہ ہوتا ہے۔ زمین کی آمدن میں نہیں، جو زمین سے نکلتا ہے، جو بویا ہے آپ نے۔ جو عورت میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ بعد میں غسل کر لے، لیکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، وضو کر لے۔ میری خالہ کی بیٹی 2 سال ہو گئے ماں کے گھر میں بیٹھی ہے، بیچاری پریشان ہے۔ ایک جگہ سے طلاق ہو گئی تھی، دوسرے خاوند کے گھر جانے کا دعا فرمائے، اللہ خیر کا رشتہ نصیب فرمائے۔ ہمارے والد ہماری اپنی جائیداد میں سے ہمیں حصہ نہیں دینا چاہتے، دوسری اولاد کو دے رہے ہیں، پکڑے جائیں گے قیامت میں، سب کا حصہ ہے۔ ہمارے گھر کے قریب جتنی مسجدیں ہیں وہ اہل بدعت کی ہیں، تو پھر اپنی جماعت کر لیا کریں۔ حرم شریف کے ساتھ لوگ سبیلیں لگا کے کھانا تقسیم کرتے ہیں، بہرحال حرم کے اندر بھی دسترخوان وہ کھا سکتے ہیں آپ، یہ غریبوں کے لیے نہیں ہو، سب کے لیے ہوتا ہے۔ طواف کے 2 چکر ہوئے کہ جنازے کی تکبیر آ گئی، تو جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر جہاں کھڑے ہیں وہیں سے شروع کر دیں۔ حرم شریف میں جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو 4 سنتیں پہلے والی پڑھا بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو وقت ہو گیا ہے نا، اول وقت تو شروع ہو گیا ہے نا۔ اگر ایک شادی شدہ لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو ان دونوں کو قتل کرنا چاہیے، یعنی ان نے چھوٹا گناہ کیا تم بڑا گناہ کرنا چاہتے، اس نے زنا کا گناہ کیا تم قتل کا گناہ کرنا چاہتے، بالکل ناجائز ہے، خدا بدلہ لے گا یا حکومت پکڑے۔ رکن یمانی سے طواف شروع نہیں ہوتا، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے رکن یمانی سے شروع کیا طواف ہوا ہی نہیں۔ ہم نے اپنا دبئی کی ایک کمپنی میں کاروبار میں شیئر ڈالا، ٹھیک ہے نفع ہوگا دیں گے، اگر نقصان ہو تو وہ بھی برداشت کرو۔ میری خالہ کی بیٹی کومے میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آب زمزم کو یہاں سے لوگوں کو پلانے کے لیے لے جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں، اچھی بات ہوئی۔ ہمارے ایک دوست تھے اقبال زمزم کراچی والے، ان کا تخلص تھا زمزم، وہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کے دوران نظر پاؤں قدم میں رکھیں، حجر اسود کے سامنے جب آئیں تو پھر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ برمنگم سے اور جہاں جہاں سے بھی دوستوں نے سلام کہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ جن نے میری ہمشیرہ مرحومہ کی تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہرحال بوڑھی عورت ہے تو وہ جماعت کے ساتھ آ سکتی ہے۔ عمرے کے دوران میں مجھے چونکہ گھٹنوں کی تکلیف ہے، میں رمل نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، منصوبہ بندی ناجائز ہے۔
اگر رش بہت ہو جائے، رمل نہ کر سکے، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح فرمائے۔ بابا پاکستان میں ایک جماعت شاعت التوحید کے نام سے موجود ہے، ٹھیک ہے، جو بھی جماعت ہے، اگر وہ اللہ کی توحید کے اور حضور کی رسالت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، بس برداشت کریں۔ باقی مسئلہ حیات میں اختلاف ہے تو کیا ہو گیا؟ کئی مسائل میں بی بی عائشہ کا اختلاف تھا صحابہ سے، وہ بی بی عائشہ چونکہ خود بھی تو مجتہدہ تھی نا، تو بہت سارے مسائل میں ان کا اجتہاد ہوتا تھا۔ گھر میں عورتوں کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا، مردوں کو تو چلتا ہے نا، وہ بتا دیں ان کو بس۔ قرآن مجید جو حرم کے لیے ہے، اس کو مکے میں رہتے ہوئے تو پڑھ سکتے ہو، پاکستان نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ وقف للحرم ہے۔ غسل کے دوران وضو کیا، وضو کر کے میں اپنے کمرے میں آیا، کپڑے پہنے، تو کپڑے پہننے کے دوران میری بیوی کی نظر اگر میری شرمگاہ پہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نظر اس کی پڑی ہے، وضو تیرا ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، مقصد ہے کہ دماغ خراب ہو گیا یا ویسے مجھے تنگ کرنے کا کوئی شوق ہے؟ جمعہ کی نماز ہم نے پڑھ لی، 2 سنتیں نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لو، اب پڑھ لو۔ قرضہ زیادہ ہو تو استغفار زیادہ پڑھو، بہرحال کام نہیں ہو رہا تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو۔ اگر آپ یقین کریں کہ 2000 دفعہ روزانہ استغفار پڑھو، اول آخر ایک تسبیح درود شریف، تو آپ یقین کریں 1 مہینے میں پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو اتر جائے گا۔ میں بازار جا رہی ہوں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ڈر ہوتا ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے تو ظہر اثر کٹھی پڑھ لو، نہیں پڑھ، کون سا تمہارا کام، بازار شاپنگ کے لیے جا رہی ہو، اب نماز بھی کٹھی پڑھ لو۔ ہاں، ایک مولوی تھے، وہ اللہ بخشے ان کو، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کبھی کرکٹ کھیلنی ہو، فٹ بال کھیلنی ہو تو ظہر اثر کٹھی پڑھ لیا کرو۔ اس کا مقصد تو نیک ہوگا کہ بدبخت نماز سے تو نہ رہ جائے، چلو کسی قول میں تو جمع ہو جائے گی نا، لیکن یہ شاپنگ کے لیے تو انہوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ اگر ایک آدمی طائف گیا ہے زیارت کے لیے، مقصد ہے کام کوئی نہیں تھا، زیارت کے لیے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو دم ہے، یا حل یہ ہے کہ فوراً طائف لوٹ جائے اور عمرہ کر لے۔ تکبیر اولیٰ ہو رہی ہے، لوگ صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو بھی اجر دے گا، صفیں ٹھیک کرنے کا بھی تو حکم ہے نا۔ 2 سال کی بچی ہے، رونے پر بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو زمزم پر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پلائیں، اور اس کا کسی اچھے نیرو ڈاکٹر کے پاس جا کے CT سکین کروائیں دماغ کا۔